الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت ساتواں حصہ حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے جو احادیث صاحب بہار شریعت نے ذکر کی ہیں ان کو ہم سماعت کر رہے ہیں۔ 18 احادیث یہ ہو چکی ہیں۔ پہلے وہ حدیث ذکر کی کہ جن کے اندر مرد کے حقوق کو بیان کیا جو کہ عورت نے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور اب وہ حدیث ذکر کی جا رہی ہیں کہ جن کے اندر عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنے، عورت کے ساتھ پیش آنے کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اب آئیے مزید آگے احادیث کو سماعت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 18 یہ ہو چکی ہے، اور اس سے آگے حدیث نمبر 19 صحیح مسلم میں انہی سے مروی، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد عورت مومنہ کو مبغوض نہ رکھے۔ مبغوض کا مطلب ہے یعنی اس سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے دوسری پسند ہوگی، یعنی تمام عادتیں خراب نہیں ہوں گی، جبکہ اچھی بری ہر قسم کی باتیں ہوں گی، تو مرد کو یہ نہ چاہیے کہ خراب ہی عادت کو دیکھتا رہے، بلکہ بری عادت سے چشم پوشی کرے اور اچھی عادت کی طرف نظر کرے۔ حدیث نمبر 20 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ حدیث نمبر 21 صحیحین میں یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی عورت کو نہ مارے جیسے غلام کو مارتا ہے، پھر دوسرے وقت اس سے مجامعت کرے گا یعنی جمع کرے گا، صحبت کرے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے، عورت کو غلام کی طرح مارنے کا قصد کرتا ہے، یعنی مرد عورت کو غلام کی طرح مارنے کا قصد کرتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، یعنی ایسا نہ کرے کہ شاید دوسرے وقت اسے اپنا ہم خواب کرے۔ یعنی زوجیت کے تعلقات اس قسم کے ہیں، ہر ایک کو دوسرے کی حاجت اور باہم ایسے مراسم کہ ان کو چھوڑنا دشوار، لہٰذا جو ان باتوں کا خیال کرے گا مارنے کا ہرگز قصد یعنی ارادہ نہیں کرے گا۔ تو یہاں تک وہ حدیث پوری ہوئی کہ جن کے اندر عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اچھی طرح اچھے انداز میں پیش آنے، اس کی غلطیوں سے درگزر کرنے کا بیان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے حقوق کو پورا کرے، اچھے انداز میں اس کے ساتھ پیش آئے، اگر وہ کوئی غلطی بھی کرتی ہے تو اس سے درگزر کرے، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ اپنے مرد کے حقوق کا مکمل خیال رکھے، اور اس انداز میں جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو آپس کے اندر پیار اور محبت کا سلسلہ ہو جائے گا۔ یہاں سے آگے صاحب بہار شریعت جو ہیں وہ شادی کی رسومات ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ شادی کی رسوم، صاحب بہار شریف فرماتے ہیں کہ شادیوں میں طرح طرح کی رسمیں برتی جاتی ہیں یعنی کی جاتی ہیں۔ ہر ملک میں نئی رسوم، ہر قوم و خاندان کے رواج اور طریقے جدا گانا، علیحدہ علیحدہ۔ جو رسمیں ہمارے ملک میں جاری ہیں ان میں بعض کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہ صاحب بہار شریعت جو ہیں وہ اپنے اس دور کے حساب سے، ہندوستان کے اعتبار سے اس وقت جو ان کے علاقے میں ملک میں رسومات پائی جاتی تھیں ان میں سے بعض کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر کریں گے۔ ان میں سے کچھ ایسی رسومات ہیں جو آج کل ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، اور بعض ایسی ہوں گی جو نہیں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال رسوم کی بنا عرف پر ہے، یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ شرعاً واجب یا سنت یا مستحب ہے۔ عرف سے مراد یعنی عام لوگوں کے اندر، علاقے کے اندر جو ایک چیز پائی جاتی ہے، رسم، ایک طریقہ، شرعی طور پر اس کو کوئی بھی واجب نہیں کہتا،
یا کوئی سنت سمجھتا ہے، نہ ہی کوئی مستحب کہتا ہے، بلکہ یہ ایک علاقے کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کو کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی جب تک شریعت سے یہ بات ثابت نہ ہو کہ یہ ایسا کام کرنا منع ہے، اس وقت تک اسے حرام و ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ کھینچ تان کر ممنوع قرار دینا زیادتی ہے، یعنی کوئی ایک ایسی رسم ہے کہ شریعت کے اندر اس کا کوئی ممانعت کا یعنی منع ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور جواز ہی سمجھ میں آتا ہے، تو اب ایسی رسم کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ جائز ہی ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ جو شرعی دلائل ہیں ان کو کھینچ تان کر ان کے اندر غلط تعویلات کر کے اپنے من پسند معنی بیان کر کے اس کو جو ہے وہ غلط قرار دیا جائے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ جب تک کوئی واضح طور پر دلیل اس کے منع ہونے پر نہ ہو تو وہ ایسا کام کرنا جائز ہے۔ ہاں، مگر یہ ضرور ہے کہ رسوم کی پابندی اسی حد تک کر سکتا ہے کہ کسی فعل حرام میں مبتلا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ رسم پورا کرتے کرتے وہ کسی حرام کام میں پڑ جائے، یہ منع ہے، یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، فقط ایک رسم کی حد تک کہ اس میں کوئی مانع شرعی نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو جو شرعی اعتبار سے جو ہے وہ قابل گرفت ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر پھر جو ہے وہ صورت جائز ہوگی۔ بعض لوگ اس قدر پابندی کرتے ہیں کہ ناجائز فعل کرنا پڑے تو پڑے مگر رسم کا چھوڑنا گوارا نہیں، یعنی بعض لوگ اس قدر رسموں کی پابندی کرتے ہیں کہ اگر ان کو رسم کو ادا کرنے میں اگر ناجائز کام بھی کرنا پڑے تو ناجائز کام کر لیتے ہیں مگر رسم کو نہیں چھوڑتے۔ مثلا لڑکی جوان ہے اور رسوم ادا کرنے کو روپیہ نہیں، تو یہ نہ ہوگا کہ رسوم چھوڑ دیں اور نکاح کر دیں کہ سبق دوش ہوں، یعنی اپنے اس فریضے سے بری و ذمہ ہو جائیں، اپنے اس کام کو سر انجام دے کر اس سے فارغ ہو جائیں اور فتنہ کا دروازہ بند ہو۔ اب رسوم کے پورا کرنے کو بھیک مانگنے طرح طرح کی فکریں کرتے، اس خیال میں کہ کہیں سے مل جائے تو شادی کرے، برسیں گزار دیتے ہیں، یعنی کئی سال گزار دیتے ہیں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ رسموں کو ادا کرنے کی طرف ان کا زیادہ ذہن ہوتا ہے اور جو شرعی طور پر ان کی ذمہ داری ہے اس کی طرف خیال نہیں کرتے، بلکہ رسموں کو ادا کرنے کے لیے اگر ان کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ بھیک مانگنے یا قرض لینے یا اسی طرح کے دیگر معاملات کرتے ہیں تاکہ رسم کو ادا کیا جائے، اور اس رسم کو ادا کرنے میں معاذ اللہ وہ بہت سے جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ صاحب بھارشی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ قرض لے کر رسوم کو انجام دیتے ہیں، یہ ظاہر کہ مفلس کو قرض دے کون، یعنی جو خود غریب ہے، مفلس ہے، اس کو قرض کون دے گا، اور پھر جب یوں قرض نہ ملا، یعنی بغیر سود کے اگر جو ہے وہ کسی سے قرض مانگا اور اس نے قرض نہیں دیا تو ظاہر سی بات ہے قرض عام طور پر یوں اس طرح نہیں دیا جاتا، ایک دوسرے پر اعتماد جو ہے وہ مشکل سے ہی بندہ کرتا ہے پیسے کے معاملے میں، تو پھر بنیوں کے پاس گئے، بنی کسے کہا جاتا ہے، یعنی ہندو تاجر، اور سودی قرض کی نوبت آئی۔ سود لینا جس طرح حرام اسی طرح دینا بھی حرام، حدیث میں دونوں پر لعنت آئی، اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں اور شریعت کی مخالفت کرتے ہیں مگر رسم چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ پھر اگر باپ دادا کی کمائی ہوئی کچھ جائیداد ہے تو اسے سودی قرض میں مکفول کیا، یعنی سودی قرضے کے معاملے میں جو ہے اس کو کفالت کے طور پر دے دیا، یعنی قرض لیا اور اس کے ضمانت کے طور پر جائیداد رکھ دی، وگرنہ رہنے کا جھونپڑا ہی گروی رکھ دیا، یعنی وہ چھوٹا سا مکان جس میں خود رہتے ہیں تو قرض لے کر اپنے اس جھونپڑے کو ہی بطور ضمانت جو ہے وہ لکھوا دیتے ہیں، اور تھوڑے دنوں میں سود کا سیلاب سب کو بہا لے گیا، جائیداد نیلام ہو گئی، مکان بنیے کے قبضے میں گیا، در بدر مارے مارے پھرتے ہیں،
نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ رہنے کی جگہ۔ اس کی مثالیں ہر جگہ بکثرت ملیں گی کہ ایسے ہی غیر ضروری مصارف یعنی خرچ کرنے کی جگہ، غیر ضروری مصارف کی وجہ سے مسلمانوں کو بیشتر یعنی بہت زیادہ جائیدادیں سود کی نظر ہو گئیں۔ پھر قرض خواہ کے تقاضے اور اس کے تشدد آمیز یعنی سخت لہجے سے رہی صحیح عزت پر بھی پانی پڑ جاتا ہے۔ یہ ساری تباہی بربادی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، مگر اب بھی عبرت نہیں ہوتی اور مسلمان اپنی فضول خرچیوں سے باز نہیں آتے۔ یہی نہیں کہ اسی پر باس ہو، اس کی خرابیاں اسی زندگی دنیا ہی تک محدود ہوں، بلکہ آخرت کا وبال الگ ہے، بموجب حدیث صحیح لعنت کا استحقاق والعیاذ باللہ، یعنی حدیث صحیح کے حکم کے مطابق ایسا بندہ جو ہے وہ لعنت کا مستحق ہے معاذ اللہ۔ تو یہ صاحب بہار شریف نے یہاں تک یہ بیان کیا کہ بعض لوگ رسموں کو ادا کرنے میں اس قدر جو ہے وہ پابندی کرتے ہیں کہ رسموں کو ادا کرنے میں کسی قسم کے گناہ کے ارتکاب سے بھی معاذ اللہ اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ تو رسمیں اگرچہ جائز ہیں، ایسی رسم جس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو اس کا پورا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ اس رسم کو پورا کرنے میں عزت نفس جاتی رہے، قرضے لینے پڑیں اور معاذ اللہ بندہ اپنی آخرت کا بھی نقصان کر بیٹھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں، اکثر جاہلوں میں یہ رواج ہے کہ محلہ یا رشتہ کی عورتیں جمع ہوتی ہیں، جو رشتہ دار عورتیں ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، یا پھر جو ہے وہ محلے کی جو پڑوسنے ہیں، محلے کی جاننے والی ہیں، وہ عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور گاتی بجاتی ہیں، گانے گاتی ہیں، مختلف قسم کے گیت گاتی ہیں۔ یہ حرام ہے کہ پہلے تو یعنی پہلے ڈھول بجانا ہی حرام، پھر عورتوں کا گانا مزید برآں، یعنی ایک پہلے ڈھول بجا کر حرام کر رہے ہیں اور پھر عورتوں کا گانا گانا، یہ اس پر مزید بڑا گناہ۔ عورت کی آواز نامحرموں کو پہنچنا اور وہ بھی گانے کی، اور وہ بھی عشق و ہجر و وصال کے اشعریہ گیت، یعنی ایک تو پہلا یہ حرام کام کیا کہ ڈھول بجایا، پھر دوسرا حرام کام یہ کیا کہ عورت کی آواز نامحرموں تک پہنچ رہی ہے، عورت گانے گا رہی ہے، اور پھر گانے بھی اس طرح کے ہیں کہ جس میں عشق کا ذکر ہے، محبوب کی جدائی یا محبوب کے وصال کا ذکر ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ جو عورتیں اپنے گھروں میں چلا کر بات کرنا پسند نہیں کرتی، گھر سے باہر آواز جانے کو معیوب جانتی ہیں، یعنی برا سمجھتی ہیں، ایسے موقعوں پر وہ بھی شریک ہو جاتی ہیں۔ گویا ان کے نزدیک گانا کوئی عیب ہی نہیں، کتنی ہی دور تک آواز جائے کوئی حرج نہیں۔ نیز ایسے گانے میں جوان کنواری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، ان کا ایسے اشعار پڑھنا یا سننا کس حد تک ان کے دبے ہوئے جوش کو ابھارے گا اور کیسے کیسے ولولے پیدا کرے گا، اور اخلاق و عادات پر اس کا کہاں تک اثر پڑے گا، یہ باتیں ایسی نہیں کہ جن کے سمجھانے کی ضرورت ہو، ثبوت پیش کرنے کی حاجت ہو۔ ہر ایک صاحب عقل سمجھدار آدمی اس چیز کو سمجھتا ہے، لہٰذا ایسی رسم و رواج اور ایسے معاملات سے پرہیز ضروری ہے۔ آگے صاحب بہار شریف فرماتے ہیں، نیز اسی ضمن میں رت جگہ بھی ہے۔ رت جگہ یعنی ایک ایسی رسم ہے جس میں رات بھر جاگتے رہتے ہیں، کہ رات بھر گاتی ہیں اور گلگلے پکتے ہیں، صبح کو مسجد میں طاق بھرنے جاتی ہیں۔ یہ بہت سی خرافات یعنی خرابیوں پر مشتمل ہے۔ نیاز گھر میں بھی ہو سکتی ہے، اور اگر مسجد ہی میں ہو تو مرد لے جا سکتے ہیں، عورتوں کی کیا ضرورت؟ پھر اگر اس رسم کی ادا کے لیے عورت ہی ہونا ضرور ہو تو اس جم گٹھے یعنی اس ہجوم یا اس ٹولی کی کیا حاجت؟ پھر جوانوں اور کنواریوں کی اس میں شرکت اور نامحرم کے سامنے جانے کی جرت کس قدر حماقت ہے۔ پھر بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس رسم کی ادا کرنے کے لیے چلتی ہیں تو وہی گانا بجانا ساتھ ہوتا ہے، اور اسی شان سے مسجد تک پہنچتی ہیں، ہاتھ میں ایک چومک ہوتا ہے۔ یہ سب ناجائز۔ جب صبح ہو گئی، چراغ کی کیا ضرورت؟ یعنی یہ چراغ جلانا صبح کے وقت فضول ہے، اور اگر چراغ کی حاجت ہو تو مٹی کا کافی ہے۔ آٹے کا چراغ بنانا اور تیل کی جگہ گھی جلانا فضول خرچی ہے۔ یہ صاحب بہار شریف یہاں پر جو ہے وہ ان رسموں کا ذکر کر رہے ہیں جو اس وقت ان کے زمانے کے اندر پائی جاتی تھی۔ آج کل بھی
جو ہمارے یہاں رائج ہیں، طرح طرح کی فضول رسمیں، منگنی پر جو رسمیں ادا کی جاتی ہیں، دولہا جو ہے وہ دلہن کے ساتھ بیٹھ کر، یعنی اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی تصاویر بنائی جاتی ہیں یا اس کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی آج کل کی جتنی بھی غیر شرعی رسومات ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے، یعنی رسم جو ہے وہی اپنائی جائے گی کہ جو شرعی طور پر جو ہے وہ درست ہو۔ دولہا دلہن کو بٹنا لگانا، بٹنا لگانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ عام طور پر شادی بیاہ کی ایک رسم ہے کہ جس میں ایک خوشبودار مسالہ دولہا اور دلہن کے جسم کو صاف اور ملائم کرنے کے لیے ملا جاتا ہے، یعنی ابٹن لگانا۔ تو یہ دولہا دلہن کو ابٹن لگانا، مائیوں بٹھانا یہ جائز ہے، ان میں کوئی حرج نہیں۔ اور دولہا کو مہندی لگانا ناجائز ہے، دولہا کو مہندی لگانا ناجائز ہے۔ یوں ہی کنگنا باندھنا، ڈال بری کی رسم کے کپڑے وغیرہ بھیجے جاتے ہیں، یہ جائز ہے، یعنی دلہن کی طرف سے دولہا کے گھر والوں کو اور دولہا کی طرف سے دلہن کے گھر والوں کو کپڑے وغیرہ بھیجے جاتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور دولہا کو ریشمی کپڑے پہنانا حرام ہے۔ یوں ہی مغرق جوتے سے مراد یعنی وہ جوتے جس پر مکمل سونا چاندی کا کام ہو، وہ بھی ناجائز ہے۔ اور خالص پھولوں کا صحرا جائز، بلا وجہ ممنوع نہیں کہا جا سکتا، یعنی بغیر کسی وجہ سے جو خالص پھولوں کا صحرا ہے اس کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ جائز ہے۔ ناچ باجے آتش بازی حرام ہے، کون اس کی حرمت سے واقف نہیں، مگر بعض لوگ ایسے منہمک ہوتے ہیں، یعنی ایسے مشغول ہوتے ہیں، ایسے جو ہے وہ ان میں مصروف ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہوں تو گویا شادی ہی نہ ہوئی، بلکہ بعض اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ اگر شادی میں یہ محرمات نہ ہوں، یعنی یہ حرام کام ممنوعات شرعیہ نہ ہوں، تو اسے غمی اور جنازہ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی معاذ اللہ وہ شادی کے اندر یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ حرام کام کیا جائے، گناہ کا کام کیا جائے، اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ ایک تو گناہ اور شریعت کی مخالفت ہے، دوسرے مال کا ضائع کرنا ہے، اور تیسرا تمام تماشائیوں کے گناہ کا یہی سبب ہے، یعنی وہاں پر اس گناہ کے کام کو دیکھنے والے جتنے بھی ہوں گے تو اس کا گناہ بھی اسی پر ہے جو یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، تو ان تمام دیکھنے والوں کا گناہ بھی اسی کے سر میں ہے، اور سب کے مجموعہ کے برابر اس پر گناہ کا بوجھ معاذ اللہ۔ آتش بازی میں کبھی کپڑے جلتے ہیں، کبھی کسی کے مکان یا چھپر میں آگ لگ جاتی ہے، کوئی جل جاتا ہے۔ ناچ میں جن فواحش و بدکاریوں اور مخرب اخلاق سے مراد یعنی اخلاق کو خراب کرنے والی باتیں، ان کا اجتماع یعنی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ناچ گانے کے اندر اس طرح کے جتنے معاملہ ہے، فحاشی ہے، بدکاری ہے، اخلاق کو خراب کرنے والی حرکتیں ہیں، عورتوں کا ناچنا یا گانے گانا، یہ اتنی بری بات ہے کہ ان کے بیان کی حاجت نہیں۔ ایسے ہی مجلسوں سے اکثر نوجوان آوارہ ہو جاتے ہیں، ایسی ہی مجلسوں سے، ناچ گانے کے مجلسوں سے، اور اسی طرح کی غلط رسم و رواج جہاں مردوں عورتوں کا اکٹھا رہنا ہو، کنواری لڑکیوں نوجوان لڑکوں کا آنا ہو، تو ایسی ہی جگہوں سے نوجوان لڑکے آوارہ ہو جاتے ہیں، دھن دولت برباد کر بیٹھتے ہیں، بازاریوں سے تعلق اور گھر والی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کیسے برے برے نتائج رونما ہوتے ہیں۔ اور اگر ان بیہودہ کاریوں سے یعنی ان غلط کاموں سے کوئی محفوظ رہا تو اتنا ضرور ہوتا ہے کہ حیا و غیرت اٹھا کر طاق پر رکھ دیتا ہے۔ بعضوں کو یہاں تک سنا گیا ہے کہ خود بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جوان بیٹوں کو دکھاتے ہیں، یعنی ناچ گانے کی محفل میں جہاں رنڈیاں ناچ رہی ہوں یا اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جن عورتوں کو خاص طور پر ناچ گانے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ جس حیا سوز لباس کے ساتھ آتی ہیں، جس انداز کے ساتھ آتی ہیں، تو معاذ اللہ باپ خود بھی دیکھتا ہے، بیٹوں کو بھی دکھاتا ہے، یعنی ایسی بد تہذیبی کے مجمع میں باپ بیٹے کا ساتھ ہونا کہاں تک حیا اور غیرت کا پتہ دیتا ہے، یعنی بالکل شرم و حیا ختم کر دی جاتی ہے ان معاملات کے اندر۔ اور شادی میں ناچ باجے کا ہونا بعض کے نزدیک اتنا ضروری امر ہے کہ نسبت کے وقت طے کر لیتے ہیں، یعنی نسبت سے مراد یعنی منگنی کے وقت طے کر لیتے ہیں کہ ناچ لانا ہوگا وگرنہ ہم شادی نہیں کریں گے،
یعنی یہ ناچ گانا معاذ اللہ گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ضرور کرنا ہے مگر ہم شادی کی سنت نکاح کی سنت ادا ہی نہیں کریں گے۔ لڑکی والا یہ نہیں خیال کرتا کہ بے جا صرف نہ ہو تو اسی کی اولاد کے کام آئے گا، یعنی بے جا صرف سے مراد یعنی فضول خرچی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اسی کی اولاد کے کام آئے گا۔ ایک وقتی خوشی میں یہ سب کچھ کر لیا مگر یہ نہ سمجھا کہ لڑکی جہاں بیاہ کر گئی وہاں تو اب اس کے بیٹھنے کا بھی ٹھکانہ نہ رہا، ایک مکان تھا وہ بھی سود میں گیا، اب تکلیف ہوئی تو میاں بیوی میں لڑائی ٹھن گئی اور اس کا سلسلہ دراز ہوا تو اچھی خاصی جنگ قائم ہوگی، یہ شادی ہوئی یا اعلان جنگ۔ ہم نے مانا کہ یہ خوشی کا موقع ہے، صاحب بارشی فرماتے ہیں، یعنی اس سے پچھلی بات جو آپ نے ذکر کی اس کو ذرا سمجھیں کہ جب یہ بات طے کر لی گئی کہ شادی کے اندر ناچ گانا ضرور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے لڑکے والے بھی ناچ گانا کریں گے، اور اگر وہ زیادہ مالدار نہ ہوئے، غریب ہوئے یا مفلس ہوئے تو ظاہر سی بات ہے قرض لے کر ایسا کام کریں گے تو ایسی صورتحال میں ہو سکتا ہے اپنا مکان گروی رکھوا دیں، اپنا مکان ضمانت کے طور پر دے دیں۔ اب جب وہ سود ادا نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے مکان بھی گیا، اور بیوی اور اپنی اس بیٹی کا نکاح کیا تھا کہ ہماری بیٹی اس گھر میں جا کر رہے گی اور وہ تو گھر ہی نہیں رہا، تو ایسی صورتحال کے اندر جنگ ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں میاں بیوی کے اندر۔ تو صاحب بارش فرماتے ہیں یہ شادی ہوئی یا اعلان جنگ، ہم نے مانا کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور مدت کی آرزو کے بعد یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے، بے شک خوشی کرو مگر حد سے گزرنا اور حدود شرع سے باہر ہو جانا یہ کسی عاقل کا کام نہیں ہے، کسی عقل والے کا کام نہیں۔ ولیمہ سنت ہے بنیت اتباع رسول اللہ، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کی نیت کے ساتھ ولیمہ کرو، خویش و اقارب اور دوسرے مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ بالجملہ مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے ہر کام کو شریعت کے موافق کرے، اللہ عز و جل و رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت سے بچے، اسی میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ۔